قرآن مجید میں یاد ہے وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَاتُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، چور مرد ہو یا عورت ہو اس کا کیا کیا جائے؟ اونچی بولو۔ میں ایک بڑی دکھ والی بات کہنے لگا ہوں، بڑی دکھ والی بات کہنے لگا ہوں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر جو بے چینی پائی جا رہی ہے اور لوگ گناہوں پر دلیر ہو رہے ہیں، چور سینہ تان کے چوری کر رہا ہے، بدماش سینہ تان کے بدماشی کر رہے ہیں، زانی شرابی سر عام۔ ابھی یہ چند دن آپ نے پہلے سنا موٹر وے پر ایک عورت کے ساتھ جو سلسلہ کیا گیا، یہ سب کچھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کوئی صحابہ کرام کی شان میں بھونک رہا ہے، کوئی اہل بیت اطہار کی شان میں بھونک رہا ہے، یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی صرف ایک وجہ ہے کہ مجرم کو سزا نہیں دی جا رہی۔ اگر مجرم کو صحیح سزا دی جائے، میں کہتا ہوں کہ کسی کی جرات نہیں ہو سکتی اور وہ گناہ کرنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچے گا کہ میں یہ کام کروں گا، مجھے سزا بڑی سخت ملے گی، میرا انجام کیا ملے گا؟ یار آپ دور نہ جاؤ، ایک چور کا ہاتھ کٹ جائے یہ چھوٹی سزا ہے، کتنی بڑی سزا ہے۔ بھئی جب بھی کسی سے سلام دعا لو، اس کا ہاتھ کٹا ہوا ہے، پہلا سو یار تیرا ہاتھ کیوں کٹے ہے؟ پھر یہاں تک بات نہیں رکے گی، اے تو تیری شادی کرنے لگا کنہ دے کار وہ جدہ ہاتھ کٹیا سی۔ یار کہاں تک یہ سزا پہنچے گی؟ میں نے ایم اے اسلامیات کے جب پیپر دیے نا تو ہمارے سبجیکٹ میں ایک مضمون تھا تقابل ادیان، ایک پیپر یہ بھی تھا کہ اسلام کا دوسرے مذاہب کے ساتھ تقابل کیا جائے۔ یار ایک بات پڑھ کے مجھے اتنی خوشی ہوئی، ایک ملک میں قتل و غارت بہت زیادہ بڑھ گئی، وہ کنٹرول ہو ہی نہیں رہی تھی۔ انہوں نے کہا یار جو اسلام نے سزا مقرر کی ہے، ایک کو سزا تو دیکھی جائے، اور اسلام سزا بھی کیسے دیتا ہے؟ وہ یہ نہیں کہتا کہ بند کمرے میں اس کو سزا دی جائے، نہیں، وہ کہتے ہیں پورا بندوں کو اکٹھا کیا جائے اور سب سے سامنے ٹکٹکی لگائے جائے اور پھر گردن کاٹی جائے، ہاتھ کاٹا جائے تاکہ سارے بندوں کو عبرت ہو جائے۔ فرماتے ہیں انہوں نے اس پر عمل کیا، مختلف شہروں سے قافلے آئے، سب کو اکٹھا کر کے سب کے سامنے ایک بندے کی گردن کاٹ دی گئی۔ کہتے ہیں 10 سال تک اس ملک میں پھر کوئی قتل نہیں ہوا۔ آج ہو کیا رہا ہے؟ میں بیسیکلی ریلوے میں جاب کرتا تھا، اب میں 15 میں ریٹائر ہو گیا ہوں۔ ریلوے کا ایک بہت بڑا مشہور ٹریننگ سینٹر ہے، ریلوے اپرینٹس ٹریننگ سینٹر، اس میں میں انچارج بھی لگا رہا۔ ایک تو تھا نا سنی سنائی بات، میں آپ کو اپنی ہڈ بیتی بات بتلا رہا ہوں۔ وہاں پر جو بلڈنگ بنی تھی نا ٹریننگ سینٹر کی، تو بجلی کے پول بلڈنگ کے اوپر لگے ہوئے تھے۔ اب جب پول اوپر لگا ہوتا ہے نا تو بندہ چھت پہ چڑھ جائے تو آرام سے تاروں تک ہاتھ پہنچ جاتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے نا جی۔ ہوا یہ کہ چور آئے، کٹر سے تار کاٹے، تانبے کی تار ہوتی ہے،
اور پھر درمیان میں کاٹ کے نا چھوٹے چھوٹے پیس کر کے چھٹی لگا کر بھاگ جائے. اس نے بڑا نقصان کیا یار، بڑا نقصان کیا. اچھا، ایک مرتبہ ہم نے کوشش کر کے اس کو پکڑ لیا اور رنگے ہاتھوں، کٹر بھی اس کے پاس اور پیس بھی کاٹے ہوئے، رنگے ہاتھوں پکڑ کے ہم نے پہلے اس کو تھوڑا بہت مارا. پھر ہم نے کہا نہیں یار پولیس کو بلا کے تو حوالے کر لیتے ہیں. پولیس کو بلایا، پولیس کا ڈالا آیا، اس کو بٹھا کے لے گئے. اور اگلے دن وہی چور سینہ تان کے ٹریننگ سینٹر کے سامنے سے گزر رہا ہے. بھائی جب یہ چوری کر کے سینہ تان کے چلے گا، میرا بھی دل چاہے گا میں بھی چوری کروں. جب ایک آسیہ ملعونہ جس نے واضح طور پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اور ہائی کورٹ نے اس کو سزائے موت سنا دی اور پھر پینڈنگ میں رکھا ہوا ہے، جب دیکھا جذبات ٹھنڈے ہو گئے، سپریم کورٹ نے اس کو باعزت بری کر دیا. اس کے لیے اسپیشل جہاز آیا اور اس کو بٹھا کر لے گئے اور وہاں پروٹوکول اس کو دیا گیا. ارے جب پروٹوکول مجرم کو دیا جائے گا، ہر بندہ کہے گا میں بھی یہ راستہ اختیار کروں. پھر کہتے ہیں جی قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے. اور بھائی ظلم ہو اور امن بھی ہو. آپ اپنی ایمانداری سے بتلاؤ. چور مسجد کی ٹوٹیاں اتار کے لے جاتے ہیں، جوتیاں اٹھا کے لے جاتے ہیں، پکڑ کے ہم پہلے اس کو مارتے ہیں. اگر ہمیں پتا ہو پولیس والے اس کو حکومت صحیح سزا دے گی، ہمیں اس کو مارنے کی ضرورت ہے؟ یہ ظلم جب ہوتا ہے تو پھر بندہ کہتا ہے وہاں انصاف تو ملا گیا نہیں، میں خود ہی ہاتھ میں لوں. پشاور میں کیا ہوا ہے؟ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اس کو اڑا دیا گیا. کیوں اڑا دیا گیا؟ ارے کیوں قانون ہاتھ میں لیا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ پتہ ہے اس کو باعزت بری کر دیا جائے گا، باہر کے ملکوں میں اس کو پروٹوکول دیا جائے گا. پھر وہ کہنے کہ یار یہ سستا راستہ اختیار کیا جائے. آپ اندازہ کرو یار، اگر حکومت کے کارندے جو قانون نافذ کرنے والے وہی غلط کامی پر اتر آئیں گے. اب گورنر پنجاب کا جب وہ خود بے ادبی گستاخی کر رہا ہے اور اس کو سزا کون دے گا؟ اور اگر قانون ایسا بنایا جائے کہ جو بھی غلط کام کرے تائی فٹ فیصلہ کر دیا جائے، میں کہتا ہوں خدا کی قسم کسی کو جرات ہی نہیں قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی. ہر بندہ کہے گا یار پکڑو حکومت کے پاس پہنچاؤ، مجھے کیا ضرورت ہے ان کا قتل اپنے ذمہ لگواؤں، میں پکڑ کے حکومت کو دیتا ہوں. اب میں آپ کو ایک اور بات بتلانے لگا ہوں. اس مرتبہ خدا کی قسم دل وہ کہتے ہیں نا خون کے آنسو رو رہا ہے. مجلس اعضا ڈائریکٹ نشر کی گئی اور اس میں ڈائریکٹ صحابہ کرام کی شان میں بے ادبی گستاخی کی گئی. کیا حکومت کو نظر نہیں آ رہی؟ اس ہستی کے بارے میں نازیبا الفاظ استعمال کیے گئے جن کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پہلو میں سلایا ہوا ہے. اب اس کے لیے کوئی گواہوں کی ضرورت نہیں ہے، کوئی پرچے
کی ضرورت نہیں ہے. ارے حکومت کو خود چاہیے, سارا کچھ سامنے ہے, ریکارڈنگ موجود ہے, نشر ہوا ہے. ارے اس بندے کو پکڑ کے سب کے سامنے سزا دی جاتی تاکہ آنے والی نسلوں کو عبرت ہوتی کہ کوئی بندہ بھی صحابہ کی شرح میں بھونک نہ سکے. اب ہو کیا رہا, اس کو اٹھا کے انگلینڈ بھیج دیا. پھر ہمیں کیا کہا جاتا ہے, پرسکم رہو بھائی, ریلیاں بھی نہ نکالو, احتجاج بھی نہ کرو, حالات بڑے خراب ہیں, انڈیا سر پر کھڑا ہے. ارے یہ تو دیکھو جو فساد کو شروع کر رہا ہے وہاں سے ختم کرنا چاہیے. حضرت صاحب سیدھی سی بات ہے, میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں, اسلم چور ہے. اسلم کے چاہنے والے, ان کا دل دکھے گا کہ نہیں دکھے گا؟ لڑائی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اب جب لڑائی ہوگی حکومت نہ 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 لڑائی نہ کرو, حالات خراب ہیں, نہ نہ ایسا نہ کرو. اے اللہ کے بندو, تم یہ دیکھو جس نے جو فساد کی جڑ ہے اس کو ختم کرو, جو لکھا اس کو مٹاؤ. اب کہو وہ اسلم چور لکھا بھی رہے اور امن بھی برقرار رہے, یار یہ کیسے ہو جائے؟ بے ادبوں اور گستاخوں کو کھلی چھٹی دے دی جائے اور یہ کہا جائے کہ امن کو خراب نہیں کرنا. ارے ظلم بھی ہو اور امن بھی ہو, یہ دونوں چیزیں اکٹھی نہیں چل سکتی. اور یقین جانو کہ وہ عورت والا واقعہ دل ہلا دینے والا. آج ہماری ماں بہنوں کی عزت محفوظ نہ رہی. اور پھر اس سے بڑھ کر جو مجھے دکھ ہوا ہے, اس سے بڑھ کر جو دکھ ہوا ہے, وہ تو جو ہوا سو ہوا ہی. یار اس عورت کو کس قدر بدنام کیا گیا ہے. ہر چینل کے اندر اسی فلم ہے, ہر چینل پٹی چل رہی ہے, ہر چینل میں. یار جس عورت کے ساتھ یہ معاملہ بھی نہ, وہ عورت کسی جگہ منہ دکھانے کے قابل رہے گی؟ جن کو نہیں بھی پتا ان کو بھی بتلایا جا رہا ہے. ہمارے گھروں میں وہ چینل چل رہے ہیں, ہماری چھوٹی چھوٹی بچیاں بیٹھ کے دیکھ رہی ہیں, وہ کہتی ہیں یہ کیا ہوا ہے, کیا جواب دو گے ان کو؟ اس عورت کے گھر کو رشتہ کرنے کے لیے تیار ہوگا؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ حکومت تک یہ پیغام پہنچا ہے, اس کے وقت خفیہ طریقے سے ایسا ایکشن لیا جاتا, ایسا ایکشن لیا جاتا کہ آنے والی نسلوں کو بھی عبرت ہو جاتی. لیکن ہمارے حال کیا ہوتا ہے؟ حضرت صاحب ایک بات میری برا نہ محسوس کرنا, خدا کی قسم یہ جگر کا دل کا جو درد ہے میں آپ کو بیان کر رہا ہوں. ہوتا کیا ہے, میں ایک چاقو بھی پاس نہیں رکھ سکتا, کیوں؟ میرے پیچھے ہاتھ کوئی نہیں ہے, اور جن کے پیچھے ہاتھ ہے اسلحہ لے کے پھر رہے, چوریاں ڈکیتیاں کریں. ان کو پتا ہے ہم پکڑے بھی گئے, پچھوں فون آ گیا, انہوں نے معافیا مانگ کے واپس چھڈن واسطے جانا ہے. سرپرستی ہو رہی ہے. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں, میری ریاست میں, میری حکومت میں, ارے دجلہ دریا کے کنارے ایک کتا بھی پیاسا مر گیا, عمر اس کا بھی جواب دے گا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بڑے ریزنیبل خاندان کی
عورت کا مسئلہ پیش ہوتا ہے، چوری کی ہے، سرکار نے فرمایا اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ انہوں نے اکابرین صحابہ اکرام تک اپروچ کی اور انہوں نے سرکار سے سفارش کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ قبیلے والے کہتے ہیں ساڑی نک کٹ جائے گی، جنہ مرضی جرمانہ پا دیو، ساڑی عورت دا ہاتھ نہ کٹیا جائے۔ صحابہ کرام نے سفارش کی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور پر جلال آ گیا، فرمایا میرے صحابہ تم جانتے نہیں ہو پہلی قوموں پر عذاب کس لیے آیا؟ ارے ان کا کوئی غریب آدمی جرم کرتا سزا دیتے تھے، امیر آدمی غلطی کرتا اس کو چھوڑ دیتے تھے، فرمایا تم اس فاطمہ کی بات کرتے ہو، خدا کی قسم اگر اس کی جگہ میری بیٹی فاطمہ ہوتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہ ہے اسلام۔ اگر اسلامی قانون کا نفاذ ہو جائے معاشرے میں امن برقرار ہو، لیکن کرے کون؟ میں کڑوی بات کہنے لگا ہوں، ہم ووٹ ان کو دیتے ہیں جن کو قل ہو اللہ بھی یاد نہیں ہوتی، جن کو استنجا پانی کرنا نہیں آتا اس نے اسلامی قانون خاک نافذ کرنا ہے۔ ارے جن کو ہم ووٹ دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، اکثریت زانی، شرابی، بھتہ لینے والے، چوریاں ڈکیتیاں کرنے والے، ان کو پتہ ہے اسلامی قانون ہے، سب سے پہلے ہماری گردن میں پٹا پڑے گا، وہ کریں گے۔ جن کو خاتم النبیین کا لفظ پڑھنا نہیں آتا وہ کیا اسلامی کی خدمت کریں گے؟ اس میں ہمارا بھی قصور ہے۔ خدا را میں ہاتھ باندھ کر عرض کروں گا، جس مقصد کے لیے یہ ملک بنایا گیا ہے، پاکستان کا مقصد کیا؟ ذرا اونچی آواز سے بول دو، پاکستان کا مطلب کیا؟ ارے اس مقصد کے لیے کتنی عورتوں نے عزتیں لٹائی، ارے کتنے بچوں کے گھر اجڑے، کتنے بچے یتیم ہوئے، کتنی عورتوں کی عزتیں لٹی، صرف اس لیے کہ پاکستان کا مقصد کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور آج ہم حکمران وہ بنا رہے ہیں جو اسمبلیوں میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں یہ قرآن پرانی کتاب ہے، ہمارے مسئلے حل نہیں کر سکتی۔ ارے جو یہودیوں کی گودوں میں پلنے والے، عیسائیوں کی یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے، وہ اسلام خاک نافذ کریں گے۔ ایز یو سو سوشل یو ریپ، جیسا بیجو گے ویسے ہی کھاتے۔ میں کہتا زانی کو سرے عام سزا دی جائے، چور کا سرے عام ہاتھ کاٹ دیا جائے، قاتل کا سر قلم کیا جائے، پھر دیکھو معاشرے میں امن برقرار ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، چور مرد ہو یا عورت ہو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو بعد میں بلایا، پوچھا کہ تو عمل کیا کرتا ہے جس کی بدولت اللہ تعالیٰ نے تجھے دنیا کی ذلت اور رسوائی سے بچا لیا ہے؟ بھئی اگر تحقیق غلط بھی ہو جاتی، ہاتھ کٹ جاتا تو رسوائی تو تھی کہ نہیں؟ فرمایا تو عمل کیا کرتا ہے؟ عرض کرنے کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تو مجھے کچھ یاد نہیں، میں آپ کی ذات پر روزانہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہوں۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ سنو، کیا اس عمل کی برکت سے مسئلہ حل ہوا یا کسی اور عمل کے برکت سے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس طرح اس درود پاک کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے تجھے دنیا کی ذلت اور رسوائی سے بچایا ہے، اسی درود پاک کے صدقے قیامت کے روز بھی تجھے بچا لیا جائے گا۔
اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے قرآن مجید کی ایک آیہ مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا احاسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا تم نے گمان کر لیا ہے کہ تم ایمان لے آؤ اور آزمائے نہ جاؤ؟ نہیں، آزمائش ضرور ہوگی. کیا میں نے کہا؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو. آزمائش. یہ آزمائش کیوں ہوتی ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ میں اس کے لیے آپ کو ایک بڑی آسان سی مثال دینے لگا ہوں. یہ میرے پاس ایک رومال ہے، نیلے رنگ کا ہے، آپ کو بھی نظر آ رہا ہے. اس کا رنگ کچا ہے کہ پکا ہے؟ اس کو میں رکھ چھوڑوں پتہ چل جائے گا؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بولیں. کب پتہ چلے گا؟ اس کو پانی میں ڈبوؤں گا، پھر صابن لگاؤں گا اور پھر رگڑا لگاؤں گا. جب رگڑا لگے گا پھر پتہ چلے گا رنگ کچا ہے کہ. زندہ باد زندہ باد. بالکل اسی طرح سمجھو جب بندہ کلمہ شریف پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اس کے اوپر اسلام کا رنگ چڑھ جاتا ہے، دین کا رنگ چڑھ جاتا ہے. اب اس کا یہ رنگ کچا ہے کہ پکا ہے؟ جب رب تعالیٰ کی طرف سے آزمائش کا رگڑا لگتا ہے پھر پتہ چلتا ہے ایمان کچا ہے کہ پکا ہے. میری باتیں آپ کو کڑوی تو لگیں گی، لیکن میں آپ کو ابتدا میں ایک بات بتلا دوں. میری بات غلط ہو میرا لحاظ نہیں کرنا، بھرے مجمع میں کھڑے ہو کے کہنا حافظ صاحب آپ غلط کہہ رہے. میں انشاءاللہ برا نہیں مناؤں گا، اپنی اصلاح کروں گا، الفاظ بھی واپس کروں گا اور معذرت بھی کروں گا. لیکن اگر میری بات سچی ہو تو پھر عمل ہونا چاہیے کہ نہیں؟ مجھے بولو یار، کرو گے کہ نہیں عمل؟ کچھ ایسے افراد ہیں ایک ہی رگڑے میں رنگ اتر جاتا ہے. بینک میں پیسے جمع کروا دیے، لگی زکوٰۃ کٹنے، لکھ کے دے دیتے ہیں جی میں وہ ہوں میری زکوٰۃ نہ کٹنا. میں آپ کو اپنی ہڈ بیتی بات بتلاتا ہوں. میرے پاس ایک بندہ آیا، نوجوان لڑکا تھا. مجھے کہنے لگا حافظ صاحب میں پریشان بڑا رہتا ہوں. میں نے کہا بھائی کیوں پریشان ہو؟ میں نے بھی نہیں پتہ چلتا. میں نے کہا اچھا. میں نے گفتگو کا آغاز شروع کیا. میں نے کہا کیا کرتے ہو؟ کہنے لگا جی میں نے BA کیا ہوا ہے اور بے روزگار ہوں. ایک بندہ مجھے ملا، اس نے کہا کہ ہم تجھے کینیڈا بھیج دیتے ہیں، آنے جانے کا خرچہ بھی ہمارا، وہاں تنخواہ بھی معقول ملے گی، رہائش، کھانا، میڈیکل سب فری ہوگا، بس اس کے بدلے تمہیں ایک کام کرنا پڑے گا. وہ کہنے لگے جی کیا کرنا پڑے گا؟ کہنے لگا شناختی کارڈ پہ لکھوا دو کہ میں مرزائی ہوں. میں نے کہا پھر کہنا میں نے لکھوا دیا. میں نے کہا بدبخت تیرے پلے تو ایمان ہی نہیں رہا. ارے سکون تو ایمان کے اندر ہے. آج ایسے ایسے بندے ہیں ارے چند ٹکوں کی نوکری کی خاطر ایمان برباد کر دیتے.
خدارا دیکھو میرے ہاتھ بندے ہیں، ایمان کو اتنا سستا نہ سمجھو۔ کوئی چاولوں کی ایک پلیٹ پہ ہی ایمان برباد کر رہا ہے۔ میں صحیح کہہ رہی ہوں؟ بھائی تو اتھے کی لین گیا سا، اور میں تے آپ جی لنگر ہی کرن گیا سا۔ بھائی تو کی کرن گیا سا، اور میں تے تماشا ویکھن، میں پٹن تھوڑی گیا سا۔ بھائی تو کی کرن گیا سا، اور میں تے ہمیں اکھاں ٹھنڈیاں کرن گیا سا۔ بھائی میری بات سنو، 4 بندے جوا کھیل رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ 10 بندے دیکھ رہے ہیں، پولیس کا چھاپا پڑے گا، کون پکڑے جائیں گے؟ اونچی بولو یار۔ تو اللہ تعالیٰ کی لعنت برسی تو یہ نہیں دیکھا جائے گا دیکھ کون رہا ہے اور پیٹ کون رہا ہے۔ او حافظ صاحب، ہم تو اہل بیت اطہار کا ذکر سننے گئے تھے، ارے اہل بیت اطہار کا ذکر سن کر بغض صحابہ ساتھ لے کر آ رہے ہو، تیرا ایمان کہاں سلامت رہ گیا؟ دیکھو میری بات سنو، صحابہ وہ جن سے رب راضی، اونچی بولو۔ میں کوئی تاریخی واقعہ نہیں سنانے لگا، ارے قرآن کی آیت سنانے لگا ہوں۔ حوالہ غلط ہو، ترجمہ غلط ہو، میں مجرم ہوں۔ 11واں پارہ، دوسرا رکوع، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو ایمان لانے میں سبقت لے گئے اور جو بعد میں ایمان لائے، وہ مہاجرین ہیں یا انصار ہیں، فرمایا اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا مقام اتنا بلند ہے، اتنا بلند ہے کہ جو ان کے نقش قدم پر بھی چلے گا رب ان سب سے راضی ہو گیا، اور ان کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ ارے جن کے نقش قدم سے چلنے سے انسان کو جنت ملتی ہے، ان کا اپنا مقام کیا ہوگا؟ ابھی تسلی نہیں ہوئی، 26واں پارہ ہے سورہ فتح، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، تحقیق رب تعالیٰ ان سب سے راضی ہو گیا جنہوں نے درخت کے نیچے بیٹھ کر میرے محبوب کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ ارے قرآن مجید میں ہی رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، جنہوں نے میرے محبوب کے ہاتھ پر بیعت کی گویا انہوں نے رب کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ تو صحابہ کرام سے رب، یار اونچی آواز سے بولو، تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو، تو جو ان سے ناراض ہو گیا اس کا ایمان سلامت رہے گا؟ دیکھو میرے ہاتھ بندے ہیں، ایمان کو اتنا سستا نہ سمجھو، ایمان کتنا قیمتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا اللہ مجھے کوئی وظیفہ تو بتلا پڑھنے کے لیے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا موسیٰ پڑھا کرو لا الہ الا اللہ۔ کیا پڑھا کرو؟ ذرا اونچی آواز نہ بولو۔ عرض کرتے ہیں مالک مولا تے سارے مسلمان پڑھ دیں، میں تے تیرا نبی بھی ہاں، رسول بھی ہاں، تے کلیم اللہ بھی ہاں، میں ان کو اسپیشل وظیفہ دے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا موسیٰ تو اس کو معمولی سمجھ رہا ہے،
فرمایا یاد رکھ ساتوں زمین ساتوں آسمان ایک پلڑے میں رکھے جائیں اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھا جائے، اس کا وزن پھر بھی زیادہ ہوگا۔ تو چاولاں دی پلیٹ تے ایمان ویچن دے آیا۔ ابھی بھی تسلی نہیں ہوئی، قرآن پاک کی ایک اور حوالہ دینے لگا ہوں، 3 پارہ اس کی سب سے آخری آیت، ہو سکے تو یار اس کو جا کے پڑھنا ضرور، حوالہ مشکل نہیں ہے، پارہ نمبر اونچی بولو یار، اور اس کی سب سے آخری آیت اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به، فرمایا وہ بندہ جس کا خاتمہ کفر پر ہو گیا زمین اور آسمان کے درمیان سونا بھی دے کے عذاب سے بچنا چاہے نہیں بچ سکتا، اس لیے کہ پلے ایمان نہیں ہے، اور اس کے بدلے جس کے پلے ایمان ہے مسکراتا ہوا جنت میں جا رہا ہے۔ اس سے پتہ کیا چلا؟ زمین اور آسمان کے درمیان سونا ایک پلڑے میں رکھا جائے اور دوسرے پلڑے میں دولت ایمان رکھا جائے، اس کا وزن پھر بھی مجھے بولو پھر بھی۔ اب میں آپ کے سامنے چند ایک حقائق رکھنے لگا ہوں۔ اور میں سمجھتا ہوں اگر میری بات یہ آپ توجہ سے سن لو تو انشاءاللہ تعالی آپ کا ایمان اتنا مضبوط ہو جائے گا کہ کوئی بدبخت آپ کے ایمان میں نقص نہیں ڈال سکے گا۔ حضرت صاحب ایک بندے سے میں نے سوال کر دیا، ایک بندے سے میں نے سوال کیا کہ یار تم گھوڑے کا بڑا ادب و احترام کرتے ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک جانور ہے، اتنا ادب و احترام کہ اس کا جوٹھا پانی لوگوں کو پلا رہے ہو، نیازوں میں اس کا جوٹھا ڈال رہے ہو، کوئی اس کے نیچے سے گزر رہا ہے، کوئی اوپر سے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی اس کے ساتھ چیزیں مل مل کے تبرک کے طور پر رکھ رہا ہے۔ میں نے کہا یار اس کی وجہ کیا ہے؟ بڑے دل کے کانوں سے سننا۔ مجھے کہنے لگا حضرت صاحب ہم گھوڑے کا ادب و احترام اس لیے کرتے ہیں کہ گھوڑے کے اوپر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ حضرت امام حسین بیٹھے تھے۔ میں نے کہا یار پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں بھی اختلاف ہے، ریتلے علاقے میں گھوڑا کام نہیں دیتا، وہاں پر اونٹ کام دیتا ہے۔ ریگستان میں گھوڑا کام نہیں، اونٹ کام دیتا ہے۔ چلو اگر فرض محال ہم تمہاری بات مان لیتے ہیں کہ جی امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ گھوڑے پر ہی سوار ہوئے تھے، تو بھائی یہ تو وہ گھوڑا نہیں ہے، نہیں سمجھ لگے بات، یہ تو وہ گھوڑا نہیں ہے، اس پر تو نہیں سوار ہوئے۔ مجھے کہنے لگا حافظ صاحب اس گھوڑے کی نسل میں تو ہے نا۔ میں نے کہا جس گھوڑے پر سرکار کا نواسہ سوار ہوا تو اس کی نسل کا بھی ادب کر رہا ہے، اور جس کے کندھوں پر ان کا نانا سوار ہوا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت و شان صحابہ، جنتی 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 جنتی۔ یار کوئی مائی کا لال اس کا انکار کر سکتا ہے کہ ہجرت کی رات
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے کندھوں پر سوار ہوئے ہیں۔ ارے تھوڑا سا ذرا موازنہ تو کر کے دیکھو، جب مکہ فتح ہوتا ہے بت گرائے جا رہے ہیں، ایک بت بہت بڑا ہے نہیں گر رہا، حضرت علی رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے کندھوں پر سوار ہو جائیں اور اس بت کو توڑ دیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی تو نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، علی تو نبوت کا بوجھ، اونچی بول دو یار، نبوت کا بوجھ۔ اور صدیق اکبر سے نہیں فرمایا کہ تو نہیں بوجھ اٹھا سکتا، ارے اس کے کندھوں پر آپ سوار ہوئے ہیں۔ ارے جس گھوڑے کے اوپر آپ کا نواسا سوار ہو تو اس کی نسلوں کا بھی ادب و احترام کر رہا ہے، اور جس ہستی کے کندھوں پر خود ان کے نانا سوار ہوئے اس کی شان میں تو بے ادبی گستاخی کر رہا ہے، شرم نہیں آ رہی تجھے؟ اگر ابھی بھی سمجھ نہیں آئی ایک اور اشارہ کر دوں یا ایک اور اشارہ کر دوں، ذرا سنو، سنو گے آپ کی طبیعت کو، آپ کے عشق اور محبت کو مزید 4 چاند لگ جائیں گے۔ آپ نے ایک نام سنا ہوگا حضرت میاں میر صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، سنا ہے کہ نہیں؟ یہ مغلیہ دور کے بزرگ ہیں، جہانگیر بادشاہ کی بیوی نور جہاں تھی شیعہ مسلک کی، وہ ایران سے اپنے مبلغ بلا کر انڈیا میں شیعہ مسلک پھیلانا چاہتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کا شیعوں کا ایک وفد لاہور سے گزر رہا تھا، رات پڑ گئی، انہوں نے دیکھا فقیر کا ڈیرا، چلو رات یہاں ٹھہرتے ہیں صبح اٹھ کے چلے جائیں گے۔ آپ نے ان کو ایک انسانیت کے ناطے سے ان کو رہائش والا کھانا وغیرہ دیا، اور پھر جب جانے لگے تو کہنے کہ یار میرا ایک مسئلہ ہے گا وے حل کر دیو گے؟ انہوں نے کہا جی اسی بڑے بڑے عالمی تھی نا، تسی پوچھو جڑا مسئلہ پوچھتے ہو۔ یہ سنو ذرا توجہ سے، کہنے کہ یار ایک بندہ اگر اس کو میدان کربلا میں دفن ہونے کے لیے جگہ مل جائے، کہاں میں نے کہا دفن ہونے کے لیے جگہ مل جائے، سعادت مل جائے، ایسے بندے کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ کہنے لگے ہوتا ہے سیدھا جنتی۔ کہنے لگے بھائی جنتی کیوں ہو گیا؟ وہ کہنے لگے جی میدان کربلا وہ میدان ہے جس میں سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کا خون شامل ہے، لہذا ہمارے نزدیک جس مٹی کے اندر ان کے نواسوں کا خون شامل ہو گیا وہ مٹی اتنی برکت والی بن گئی، اتنی معزز بن گئی، اس میں جو دفن ہو گیا سیدھا جنتی ہے۔ کہنے لگے یار مجھے یہ بتلاؤ جس مٹی کے اندر ان کے نواسوں کا خون شامل ہو اس میں دفن ہونے والا جنتی ہے، اور جس میں ان کے نانا خود جلوہ افروز ہے، ان کا مقام کیا ہوگا؟ اگر کوئی آپ سے سوال کرے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کوئی ایسے افراد ہیں جو اس وقت جنت میں ہیں، تو آپ برملا کہو ہاں 2 صحابہ کرام ہیں جن میں ایک کا نام صدیق اکبر ہے، دوسرے کا نام عمر فاروق ہے۔ دیکھو بھائی میں ہاتھ باندھ کے عرض کروں، ہم علی کو بھی ماننے والے ہیں، ہم ان کی عظمت کے قائل ہیں، لیکن ایک بات میں عرض کروں گا، نعت خواں حضرات بھی، نقیب محفل بھی
علی کی منقبتیں تو پڑھتے ہیں، لیکن شان صدیق کون بیان کرے گا؟ شان عمر فاروق کون بیان کرے گا؟ میں کہتا ہوں علی کی منقبتیں پڑھو، ضرور پڑھو، لیکن آخر میں یہ کہو یہ شان ہے علی کا، اور جو اس کا امام ہے اس کا مقام کیا ہوگا؟ صدیق اکبر رضی اللہ امام بنے ہیں، خود نہیں بنے، ارے امام الانبیاء نے ان کو امام بنایا ہے۔ فرمایا عائشہ اپنے باپ صدیق سے کہو کہ وہ امامت کروائیں۔ وہ آگے سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو رقیق القلب ہیں، نہیں کروا سکتے، آپ کسی اور کی ڈیوٹی لگا دیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ سنو، فرمایا عائشہ میں یہ کبھی گوارا ہی نہیں کرتا جس گھروں میں صدیق اکبر ہو اور امامت کوئی اور کروائے۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے اس وقت سرکار کی امت میں کوئی ایسی افراد ہیں جو جنت میں ہیں، تو آپ برملا کہو 2 صحابہ کرام ہیں جو جنت سے بھی اعلیٰ مقام پہ فائز ہیں۔ ایک کا نام صدیق اکبر ہے، ایک کا نام عمر فاروق ہے۔ کیا مقدر ہے صدیق اور عمر کا، جن کا گھر رحمتوں کے خزینے میں ہے۔ آپ کہیں گے حافظ صاحب ان کو جنتی کیوں کہہ دیا؟ تو آؤ میں اس کی دلیل بھی عرض کروں، دلیل بھی عرض کر دوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے حجرہ پاک اور منبر شریف کے درمیان کا حصہ جنت کی کیاریوں میں، اونچی بولو یار، جو وہاں سے ہو کر آئے وہ تو کم از کم بولے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ ریاض الجنہ، جنت کی کیاری بولتے ہیں۔ جو بندہ اس وقت جنت میں نماز پڑھنا چاہے وہاں جا کے نماز پڑھے، ارے ایسا ہے جیسے جنت میں نماز ادا کر رہا ہے، وہ ہے ہی جنت کا ٹکڑا۔ بھائی وہ جنت کا ٹکڑا کیوں بن گیا؟ وجہ کیا ہے؟ تو وجہ بھی سنو۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے لیے حجرہ مبارک سے باہر تشریف لا رہے ہیں منبر تک، پھر واپس، پھر ظہر، پھر عصر، مغرب، عشاء۔ فرمایا جس جگہ کو بار بار سرکار کی قدم بوسی کا شرف ملا وہ جنت کی کیاریوں میں بیاری بن گئی۔ ارے جس جگہ کو سرکار کی قدم بوسی کا شرف ملا وہ جنت کی کیاریوں میں کیاری بنی، اور جہاں سرکار خود جلوہ فروز ہے۔ اچھا اگر آپ تھوڑا سا ذہن حاضر کریں، تھوڑا سا ذہن حاضر کریں، تو میں آج آپ کو چند باتیں ایسی بتلاؤں، آپ میں سے ہو سکتا ہے کچھ افراد میرا نیٹ پہ بھی بیان سنتے ہوں۔ میں نے پوری دنیا میں چیلنج کیا ہے، آج تک اس کا کوئی جواب نہیں دے سکا، کوئی مائی کا لال نہیں دے سکا اور نہ دے سکے گا۔ بلکہ اس پر میں نے ایک کتاب بھی لکھی ہے، گلشن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہکتے پھول۔ میں نے اس میں ثابت کیا ہے چاہے کوئی صحابی ہے یا اہل بیت اطہار ہے، سب میرے آقا کے گلشن کے پھول ہی ہے۔ سب کو فیض کہاں سے ملا ہے؟ اونچی بولو یار، سب کو سرکار سے ہی فیض ملا ہے، ہم سب کا ادب و احترام کرنے والے ہیں۔ میں نے اس کتاب کے اندر صحابہ کرام کا بھی مقام بیان کیا ہے اور اہل بیت اطہار کا بھی، اور ان کے اپنے تعلقات کیا تھے وہ بھی بتلائے، اور جو ان پر اعتراضات کرتے ہیں اس کے جوابات اس انداز میں دیے کہ شکرگڑھ سے مجھے ایک فون آیا، کہنے لگے حافظ صاحب ساڑھے پنڈ چ 2 گھر ہیں نا دیسی، انہوں نے سارے سنیاں نو اگے لایا سی، ایسے ایسے سوالات کرتے ہم جواب نہیں دے پاتے تھے۔ کہنے لگے آپ کی کتاب چلتے چلتے کسی طریقہ ہمارے ہاتھ آ گئی،
کہنے لگا ہوں او اگے اگے تے اسی پیچھے پیچھے، کہنا ساڈے سوالوں دے جواب نہیں دے پا۔ اور آپ حضرات کے لیے یہ بھی خوشخبری ہے کہ آج آپ اجتماع کے بعد وہ کتاب لینا چاہیں تو آپ کو وہاں سے کتاب بھی مل جائے گی۔ میں اب جو بات کرنے لگا ہوں دل و دماغ حاضر کر کے بیٹھنا یار۔ دیکھو یار، یہ ایک دکان ہے، کیا ہے؟ دکان بابا جی کی ہے، میں اس پہ ناجائز قبضہ کر کے بیٹھ جاؤں، کاروبار کروں گا، میری آمدن جائز ہوگی کہ ناجائز ہوگی؟ تھوڑا جا اونچی آواز نہ بولو، سارے اونچی آواز نہ بولو یار بڑا کمال مسئلہ دسن لگا وہاں، یقین جانو اے یاد رکھو گے تاڑے اگے کوئی ٹک نہیں سکے گا یار۔ پھر ایک دفعہ سن لو، وہ دکان بابا جی دیئے، میں ناجائز قبضہ کر کے بہ جاواں، میری آمدن حلال ہوئے گی کہ حرام ہوئے گی؟ اونچی بولو یار۔ کاروبار میں صحیح کر رہا ہاں، حلال چیز دا کر رہا ہاں، لیکن آمدن حلال جس صحابہ کرام دی خلافت غاصبانہ سی معاذ اللہ، تے انہاں دی آمدن حلال ہوئی کہ حرام ہوئی؟ تے اسی آمدن تو اہل بیت اطہار نو وظیفے دیتے جا رہے ہیں۔ کنہاں نو وظیفے مل رہے ہیں؟ جنہاں دے بارے چ قرآن کہہ رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اور جن کی پاکیزگی طہارت قرآن بیان کر رہا ہے، اور ان کے منہ میں حرام کا لقمہ جا سکتا ہے؟ اگر حالے بھی سمجھ نہیں آئی تو ایک اور کھولی جائے، کھول کے گال بیان کر دیا۔ ایران کنہ دے دور حکومت سے فتح ہویا وے؟ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ ذرا سارے ایک دفعہ اونچی آواز نہ بولو، حضرت سیدنا عمر فاروق۔ ایک دفعہ پھر اونچی آواز نہ بولو، سیدنا۔ مال غنیمت بھی آیا وے، اس مال غنیمت شہزادی شہر بانو بھی آئی ہے۔ یار جیڑے کہندے نے نا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی معاذ اللہ اہل بیت اطہار دے دشمن تھی، ذرا آپ دا فیصلہ سنو۔ جدو شہزادی شہر بانو مال غنیمت چاہیے، صحابہ کرام نے مشورہ دیتا وے اے دنیا دی شہزادی ہے، تسی ایدی شادی اپنے بیٹے نال کرو۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے، فرمایا اے دنیا دی شہزادی ہے، میں دی شادی دین دے شہزادے نال کروں گا۔ آپ نے او دی شادی حضرت امام حسین نال کر دی تھی۔ اور نکاح آپ نے پڑھایا۔ اور اگلی گل سنو، سیدان دے جننے بھی مرد حضرات سن میدان کربلا چ شہید ہو گئے، صرف ایک کوئی مرد بچیا وے جنہ دا نام ہے امام زین العابدین۔ میں غلط ہے نہیں کہہ رہا؟ اونچی بولو کی نام ہے؟ ایک دفعہ پھر اونچی آواز نہ بولو۔ اے بیٹے نے شہزادی شہر بانو دے، ٹھیک ہے؟ سیدان ساری آل جڑی ہے وہ اینا تو چلی ہے۔ یار جے امت دی خلافت غاصبانہ سی تے آمدن ساری ناجائز ہوئی، شہزادی شہر بانو بھی ناجائز ہوئی، تے سیدان دی ساری آل کس کھاتے چ جائے گی؟ یار میں کئی دفعہ چیلنج کیتا، کوئی ماجدہ لال ہے دا جواب دے کے میں دسے۔ اس واسطے میرا عقیدہ کی ہے جی میں چار پائی ہوندی ہے نا بنی جاندی ہے،
ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਤਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਗਰ ਤਾਨਾ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਾਨਾ ਬਰਕਰਾਰ। ਉਹ ਸਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ ਤੇ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਅਤਹਾਰ ਇਹ ਤਾਨਾ ਬਾਨਾ ਜੇ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਖੁਦ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਓਗੇ? ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਤੇ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਚੋਂ ਅਗਰ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹੋ ਤੇ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਦੌਰ ਹੈ ਜਿਨ ਦਿਖਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਚ ਬੁਲਾਨੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓਗੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੀ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ बेड़ा साडा पार है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, असहाबिक नजूम, मेरे सहाबा कराम सितारा दी मानन ने, अहले बैत अतहार हजरत नूह अलैहि सलाम दे सफीने दी तरह ने। अरे जरा कश्ती नूं मानदा सितारियां नूं नहीं मानदा, अरे भटकता फिरेगा, मंजिल मसरूल तक नहीं जा सकता। और जरा सितारियां नूं मानदा कश्ती नूं नहीं मानदा डुब मरेगा। अरे किनारे ओही लगेगा जिन्हें दोवां नूं मनन वाला वे। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार सहाबे हुजूर, अरे नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। मरहबा। इस वास्ते मैं हाथ बन के अर्ज करांगा, अपने ईमान नूं चावलां दी एक प्लेट ते ना वेचिया करो, ताड़ी मेहरबानी। अपने ईमान की हिफाजत करो। इंसान ते आजमाइश क्यों आंदी है? हुण एक मिसाल होर तां दे रहा, तुसा ना सुनिया होना में हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह। ऊंची आवाज ना सुभान अल्लाह कह दो यार। आप उमैया बिन खलफ दे गुलाम सन। उमैया बिन खलफ अरब का बहुत बड़ा ताजर सी, लेकिन इस्लाम का बदतरीन दुश्मन सी। उमैया बिन खलफ का गुलाम होने की वजह नाल लोग बड़ा अदबो एहतराम करते, ओए ओ बिलाल आ रहा ही, उमैया बिन खलफ का गुलाम आ रहा है, लोग अदब नाल खड़े हो जाते, उमैया बिन खलफ का गुलाम आ रहा है। लेकिन जिसले बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ने कलमा शरीफ पढ़ लिया वे, उन्होंने हथां च पत्थर नजर आ रहे, पत्थर मारे जा रहे, पाँव च रस्सी पा के घसीटिया जा रहा है, कोयले जला के ऊपर लटा देंदे ने, तो सीने दे उत्ते वजनी पत्थर रख देंदे ने कि जिस्म जले ते हिल भी ना सकन। किसी ने कह ही दिता, ऐ बिलाल तेनू कलमा पढ़ के की लभ्या? चंगी भली इज्जत बनी हुई सी, जिथे जाना से लोग खड़े होकर अदबो एहतराम करते सी, हुण उन्हां दे हत्थां 'च पत्थर नजर आ रहे हैं। लिहाजा तू कलमा पढ़ना छड़ दे। अगर नहीं छड़ सकता तो अपने रब दे अगे अर्ज कर, या अल्लाह इन्हां काफरां नूं तबाह बर्बाद कर दे। ये भी नहीं कर सकता तो रब ताला दी बार कम अज कम इन्ना कह दे, या अल्लाह इन्हां दे जुल्म सितम तो मैं निजात दे दे। मिल जावे असी भी समझिए तेरा रब भी सच्चा, तेरा रसूल भी सच्चा, तेरा दीन भी सच्चा। अच्छा कोई साढ़े जिहा हुंदा ना तो कहना वाकई यार जदों दी नमाज़ां शुरू कीतियां ना परेशानियां ही आ रही हैं, जदों दा हलाल खाना शुरू किया वे तंगदस्ती आ रही है, जदों दा सूद छड्डिया वे, रिश्वत छड्डी है, जुआ छड्डिया वे, जदों दी शराब छड्डी है, परेशानी 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 परेशानी। साडा हाल तो है वे, दाढ़ी किसी ने रख ली, ओए तू दाढ़ी वाला जाके दाढ़ी मनांदा है, ले ऐ पई हुई हो मेरी दाढ़ी न पनी आई। वड्डा नमाजी देख लो, ले मैं नहीं पढ़दा नमाज, ये साडा ईमान है, एक झटके ची। लेकिन बिलाल हबशी ओ सन जिन्हां ते निगाहे मुस्तफा पई हुई थी।
ہائے 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 یار بلال حبشی رضی اللہ جا جواب سنو یقین جانو تہاڈا ایمان تازہ ہو جاوے آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے کہندے جے کہ میں اسلام نو چھڑ دیا یا میں رب تعالیٰ دی بارگاہ چ عرض کراں یا اللہ ان کافرن تباہ و برباد کر دے یا میں نو انہاں دے ظلم و ستم تو نجات دے دے فرمایا میں تسی ایک گل دا جواب دیو تسی جدو بازارو ایک مٹی دا کڑا خریدن جاندے جے خریدن تو پہلے ٹھوک وجا کے دیکھ دے جے کچا تے نہیں پلا تے نہیں تڑکا تے نہیں فرمایا میرا رب میں نو خریدن لگاوے او دیکھ رہا بلال کدے کچا تے نہیں ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ جنہوں دیکھ لیا ٹھوک وجا کے کچا نہیں پکا وے تے پھر خریدیا پتہ کنی شان دے نال فرمایا بلال سارے اشہدو پڑھ دینے تو اسہدو کیا نام ہے سانو تیرا اسہدو ہی پسند ہے تو اذان نہیں کہے گا اسی سورج ہی نہیں کٹنا یار خریدیا تیری شان نال فرمایا بلال میرا شریف دی راہ تیرے قدمہ دی آہڑ میں جنت سے سنی ہے خریدیا تیری شان نال کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال قیامت والے دن سب تو پہلے جنت دا دروازہ جس دے واسطے کھلے گا وہ میرے واسطے کھلے گا لیکن مجھ تو پہلے جڑا جنت جائے گا وہ بلال حبشی ہوئے گا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سواری تے سوار ہوں گے نکیل انہوں نے پھڑی ہوئے گی پہلے بلال حبشی داخل ہوں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری داخل ہوئے گی اس واسطے جدوں کوئی آزمائش دا رگڑا لگے تے صبر کرنا چاہیے بے صبرا اونچی بولو بے صبرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے بھی آزمایا ہو انہوں نے بھی آزمائش آئی انہاں دی آزمائش کیویں آئی ہے یار بڑی توجہ نالے بھی سنن والی ہے میں احساس ہے گرمی بھی بڑی ہے تو تسی بیٹھے بھی بیٹھ دیر جے لیکن اے تاڈا عشق اور محبت دے کے میرا جی چاہتا ہے کہ تانوں ہور عشق اور محبت دیاں گلاں سناں ایک بچہ دعویٰ کردا وے ایک بچہ میٹرک دا سٹوڈنٹ ہے دعویٰ کردا وے میں تے پورے پنجاب چ ٹاپ کرنا میں اسی انہوں نے کہنا آپ امتحان دے پھر پتہ چل جائے نمبران چ ٹاپ کرنے کہ سپلیاں چ ٹاپ کرنا امتحان دا سلیبس کیڑا کیڑا وے اردو دا پیپر ہوئے گا انگلش دا ہوئے گا میتھ دا ہوئے گا فزک کیمسٹری باٹنی زیالوجی امتحان دے پیپر ہی ہیں ٹھیک ہے نا یہ پیپر انہاں دے وقفہ بھی رکھا جانا آج ایک پیپر ہے پھر ایک دن چھٹی پھر جناب دوجا پیپر تیجا اس واسطے کہ اگلے امتحان دی تیاری کر لے کہ آؤ اج تانوں میں رب تعالیٰ دا سلیبس دساں رب تعالیٰ کیڑے پیپراں چ آزماندا وے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ پہلا پیپر میرا خوف دا وے جنہوں کو بلنا کلمہ پڑھ دا وے میں اورتے خوف مسلط کرنا وا دیکھنا وا ڈاما ڈول ہوندا ہے کہ ثابت قدم رہندا ہے والجو دوسرا پیپر بھوک اور پیاس کا بھوکا پیاسا رکھ کے دیکھاں گا ہون بھی ثابت کرنا ہے کہ ڈاما ڈول ہو جاندہ ہے وَنَقْسِ مِنَ الْأَمْوَالِ تیسرا پیپر مالاں چ کمی کر کے وَالْأَنفُسِ جاننا چ کمی کر کے وَالثَّمَرَاتِ پنجواں پیپر پھلاں دی کمی یار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے دیتے میں کہتا ہوں کروڑا سلام ہون آپ دا امتحان ایسا لیتا گیا کہ رب تعالیٰ نے پنجے پیپر کٹھے ہی دے دیتے
تے وقفہ بھی کوئی نہیں، ایگزامینیشن ہال بھی چینج نہیں ہوئے گا۔ فرمایا کہ خوف دا پیپر بھی اتھے ہی ہے، بھوک پیاس دا بھی اتھے ہی ہے، مالاں چ کمی تے جانا دی کمی تے پھل، چھوٹا بچہ گود دا پھل ہوندا وے، علی اصغر دا امتحان بھی اتھے ہی ہوئے گا۔ یار میرے امام دی عظمت سمجھ نہیں ہے تے میں تان چند ایک اشارے کراں۔ شاید جڑے پرانے بندے بیٹھے نے میری گل سمجھ لین، مشرقی پاکستان چ 90,000 فوجیاں نے ہتھیار سڑ دیتے سی۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ کنی تعداد سی؟ اونچی آواز 90,000 گھٹ تعداد نہیں، 1,00,000 دے قریب ہے۔ کیوں سٹتے سی ہتھیار پتہ ہے؟ انہاں دی سپلائی لائن کٹ گئی تھی۔ جنگ جتن دا طریقہ ہوندا وے اگر تسی اپنے دشمن دی سپلائی لائن کٹ دیو، جتھوں کھانا جاندا وے، پانی جاندا وے، اسلحہ جاندا وے، تے بھکھا فوجی کنے دن لڑے گا؟ آخر ہتھیار سٹ دے گا۔ جدو سپلائی لائن کٹ گئی، 90,000 فوجیاں نے ہتھیار سٹ دیتے، لیکن حسین تیری عظمت تے قربان جائیے، تیری سپلائی لائن کٹ گئی، تو پھر بھی ہتھیار نہیں سٹے، یزید دے آگے کھڑا رہا وے، تیری عظمت تے کروڑا سلام ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یا حسین۔ یقین جانو گل کرنا بڑی آسان ہے، عملی جامہ پہنانا۔ یار ایس چوک دے وچ کوئی بندہ کھڑا ہو کے 5-6 ہوائی فائر کر دے، کی میں آکھیا وے؟ خالی ہوائی فائر کر دے، ماوا پترا نو کمرے چ دے، پترا باہر نہ جائی، گولی چلدی پئی ہے، خالی ہوائی فائر ہوئے نے، ماوا پترا نو کمرے چ وار دیاں پئیاں نے، تے حسین اپنے جوان علی اکبر نو اوتھے بھیج رہا وے، جتھوں آواز آئے گی حسین اپنے علی اکبر دا لاشا اٹھا کے لے جائے۔ یار تھوڑی دیر سوچو، 61 سالاں دا حسین ہوئے تے جوان علی اکبر دا لاشا کیویں چک کے لے آیا ہے؟ ہاتھ اتے چک رہے نے تے پیر تھلے ڈگ رہا ہے، اور کس طرح حسین اس میدان چوں اپنے جوان علی اکبر دا لاشا چک کے خیمے تک لے آیا وے، اور خیمے چ رکھ کے دوسرے نو پھر تیار کر کے بھیج رہا وے۔ حسین تیری عظمت تے کروڑا سلام۔ پھر حضرت صاحب بڑے بڑے دیکھے نمازی پرہیزگار چوری کر دے پھڑے گئے، بھائی تو چوری کیوں کیتی ہے؟ کہندا حافظ جی اپنی بھوک تے برداشت کر لیندا، بچے نو بھوکا نہیں سی ویکھیا گیا، بچہ بیمار سی، تڑپدا پیا سی، نہیں برداشت کر سکیا، غلط کام کرن تے تیار ہو گیا۔ حسین تیری عظمت تے کروڑا سلام ہے، تیرے کار بھوک پیاس بھی ہے تے امام زین العابدین بیمار بھی ہے، پھر بھی تو یزید دے آگے چکنے رہا، ثابت قدم ہے، تیری عظمت تے کروڑا سلام ہے۔ سلام یا حسین، سلام بولے سلام یا حسین، ہاتھ بلند کر لیں، ہاتھوں کو بلند کریں اور سلام پڑھیں، سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد۔ اب اگلی بات ایسا بڑی توجہ نہ سنن والی ہے، بڑی غور نہ سنن والی ہے۔ حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر چ خود تشریف لے آندے نے کہ آپ خطبہ ارشاد فرماندے نے،
اس خطبے نو کوئی ہے نہ سمجھے کہ آپ نے کوئی رحم دی اپیل کی تھی، نہیں، اتمام حجت واسطے، تاکہ کل قیامت والے دن کوئی اٹھ کر ایک کہے توبہ توبہ سرکار دے نواسے نے اسی قتل کر دے، اس سانتے پتہ ہی نہیں چلیا سی۔ فرمایا جانتے ہو میں کون کھڑا ہوں؟ ارے جس نبی کا تم میں کلمہ پڑا ہے میں اسی کا نواسا حسین کھڑا ہوں، اور میں وہی حسین ہوں جو سرکار کے کندھوں پر سواری کیا کرتا تھا، میں وہی حسین ہوں جس کے لیے سجدے لمبے کیے جاتے تھے، میں وہی حسین ہوں جس کے لیے جنت سے جوڑے منگوائے جاتے تھے، ارے میں وہی حسین ہوں جس کے لیے سرکار نے فرمایا یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اور کہنے لگے حسین اسی سب کچھ جاننے ہیں، لیکن گلہ نے دو تیجا رستہ کوئی نہیں، یا تو یزید دی بیعت کر لے تو یا پھر لڑائی واسطے تیار ہو، بس تیجا رستہ کوئی نہیں۔ اے میرے بھولے پالے سنیوں، اے بھولے پالے سنیوں، امام پاک دا ذرا خطبہ دلاں تے نقش کر لو، نقش کر لو۔ آپ نے ارشاد فرمایا تسی میں نے کہن دے جے کہ میں یزید دی بیعت کر لواں جبکہ وہ فاسق و فاجر ہے، وہ زانی ہے، شرابی ہے، وہ فاسق و فاجر ہے، اگر میں یزید کے ہاتھوں پر بیعت کر لیتا ہوں تو پچھلے خلفاء کی خلافت پر حلف آ جائے گا، لوگ کہیں گے جی میں ایک غلط ہے پہلے بھی غلط ہوں گے، فرمایا میں اپنی گردن تے کٹا دیا گا، پہلے خلفاء دی خلافت آج نہیں آن دیا گا۔ یار ایک میں تہاڈے کے اشارہ کرن لگا ہاں، اشارہ کرن لگا ہاں، ایک میں نے کہنے لگا حافظ جی تسی ابو بکر صدیق نو خلیفہ کیوں مان دے جے؟ میں کہا بھائی میں انہوں نے خلیفہ اس واسطے ماننا وا کہ وہ علی دے امام نے، وہ علی دے خلیفہ نے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیعت کی تھی ہے۔ میں نے کہنے لگا نہیں حافظ صاحب تسی گل نہیں سمجھے، میں کہا چل تو سمجھا دے یار۔ کہنے لگا اصل چ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈر گئے سن، انہوں نے ڈر کے اتوں بیعت کر لی سی، دلوں بیعت نہیں سی کی تھی۔ میں کہ یار یا تے انہوں نے شیر خدا کہنا چھڑ دیو تے پھر یا ڈرن دا الزام لانا چھڑ دیو۔ ایک طرف تے کہندے جے کہ وہ تلوار دی نوک تے پوری زمین نو چوک کے رکھ دیں، اور دوجے کہندے ہو ابو بکر صدیق کو ڈر گئے سی۔ اور نہیں حافظ صاحب اصل چنا حالات خراب ہو جانے سی، اس وقت انہوں نے تقیہ کیتا سی۔ میں کہ یار تقیہ دا مطلب کی ہوندہ کہنا اتوں کچھ تے وچوں کچھ، اتوں مان رہا وے تے اندروں نہیں مان رہا۔ میں کہ یار اسی تے انہوں منافقت کہنے ہیں، البتہ تو انہوں تقیہ کہنا وے تے تاڑے نزدیک ہے وے کہ لا دینا لمن لا تقیہ لہو، او دا دین نے جڑا تقیہ نہیں کردا۔ میں نے کہا چلو فرض محال تیری گل مان لینے ہیں، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ تقیہ کر لیا کہ فساد نہ برپا ہوئے، چلو ابو بکر دی بیعت اتوں کر لو اندروں نہ کرو۔ میں نے کہا اگر ابو بکر حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے تقیہ کیتا وہ مومن رہے تو میں کیا امام حسین تے کی فتوہ لاؤ گے؟ آپ نے میدان کربلا چی تقیہ کیوں نہ کیتا؟ بھئی آپ نے بھی چاہیے سی کہ میں تے لڑن آیا ہی نہیں، چھوٹے چھوٹے بچے نال نے عورتاں نال ہی نے، چلو میں بھی اتوں تقیہ اپنے باپ دی سنت ادا کر دے ہاں، اتوں یزید دا ہاتھ تے بیعت کر لینا وا، اندروں نہیں ماندا، اپنی جگہ تے جا کے بندیاں نو کٹھیاں کر کے پھر اللہ کریں گے۔ میں کہا یار حسین تے کی فتوہ لاؤ گے؟ میری گل تے چپ ہو گیا۔ میں نے کہا بے وقوف
میرے امام نے یہ ثابت کر کے دس دیتا وے کہ ساڈے خون دے وچ منافقت نہیں، تقیہ نہیں۔ اگر تقیہ ہوندا تو میں تھے ضرور کردا، میں اپنا سب تو چھوٹا بچہ علی اصغر شہید کروا دیاں گا، لیکن تقیہ نہیں کراں گا۔ اے ایک گل اور ذرا کہ نوٹ کر لینا دلاں تے، میدان کربلا چ 72 تن نے یزید دے ہاتھ بیعت نہیں کیتی جا رہی، تے جس لئے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ باری آندھی ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 72,000 دا لشکر سی۔ یہ فگر نوٹ کرو، 72,000 دا لشکر سی۔ آپ نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بیعت کر لی تھی۔ اگر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ غلط ہوندے تو کیا میدان کربلا اتھے نہ لگ جاندہ؟ ارے اتھے 72 تن ہو کے نہیں بیعت ہو رہی، اتھے 72,000 دا لشکر ہے تے بیعت ہو رہی ہے۔ کوئی مائی دا لال ایدہ جواب تے دیکھے پونکن والے تے ہمیں پونک دے رہندے نے نا۔ آپ نے میدان کربلا چ یزید دی بیعت نہ کر کے یہ ثابت کیتا وے کہ اے میرا ہاتھ جڑا صدیق اکبر دے پاکیزہ ہاتھا چ گیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جڑے پاکیزہ ہاتھا چ گیا۔ ہون میں اپنا اے ہاتھ یزید دے پلیت ہاتھا چ کیویں دے دیا؟ میں ہاتھ نہیں دیاں گا، گردن کٹا دیا۔ یار 72 تن ہون تے حسین ڈٹ جاوے تے 72,000 دا لشکر ہے تے بیعت کر رہا وے۔ جنہ دی وہ بیعت کر رہا تو وہ دی شان چ پونک رہے ہمیں، شرم آنی چاہیے۔ دوسرا آپ نے ارشاد فرمایا یزید فاسق و فاجر ہے، اگر میں ایدی بیعت کر لینا وا ایدہ مطلب ہے ایدی جتنیاں غلط کاریاں نے انہاں تے میں سائن کر رہا وا کہ یہ صحیح کر رہا وے۔ اگر میں بیعت کر لوا تے آن والی نسل تک میرے نانا دا دین اصل حالت چ نہیں پہنچے گا، میں اپنی گردن تے کٹا دیاں گا، نانا دے دین دے ہوتے آنچ نہیں آن دیاں گا۔ سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ الا است حسین۔ جس لئے آپ نے انکار کیتا کہ میں بیعت نہیں کرنی، پھر بس تبل وج گیا وے، جنگ دا شروع ہوئی ہے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ جس طرف جاندے نے لاشاں دے ٹھیر لگتے جا رہے ہیں، پچھوں آواز آندی ہے کہ حسین نو بھکھا پیاسا نہ سمجھو، ایدیاں رگا چ علی دا خون ہے، لہذا انج قابو نہیں آئے گا، سارے پاسیوں تیران دی بچھاڑ کر۔ بس تیر ورسنے شروع ہوئے نے، آپ دا نازک بدن جڑا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال مس کردہ سی، اج او دے چ تیر پروئے جا رہے ہیں۔ آپ جسماں نال چھلنی زمین تے تشریف لے آندے نے، شمر بدبخت آپ دی گردن کٹنا چاہتا وے تاکہ مینوں انعام مل جاوے، خنجر چلاندہ ہے، خنجر نہیں چل رہا۔ آپ نے ارشاد فرمایا بدبخت تو اس جگہ تے خنجر چلا لیا جتھے سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بوسے دیندے ہوندے سی۔ کہنے لگا حسین تیری کوئی آخری خواہش ہے تو دس۔ آپ نے ارشاد فرمایا میں 2 رکعت نفل پڑھن دی اجازت ملے۔ آپ نے نماز شروع کیتی ہے، جدو سجدے چ سر رکھیا وے انہاں بدبختاں نے پچھوں دی وار کیتا وے، آپ نے سر نو تن تو جدا کر دیتا وے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر انہوں نے آپ دا سر اقدس نیزے چ پرویا وے تے بڑا اونچا کر دیتا وے۔ اونچا اس واسطے کیتا وے
کہ لوگوں نے یقین ہو جائے کہ حسین شہید ہو گیا، دوجا لوگوں نے پتہ چل جائے کہ حسین ہار گیا وے تو یزید جیت گیا وے۔ لیکن کون جتیا وے کون ہاریا وے یہ تے وہ فیصلہ کرے جنہوں پتہ بھی اتنے لڑائی کادی سی۔ دیکھو بھائی یہ ایک رومال ہے، میں کہنا میرا وے، یہ کہندے نے میرا وے، ساری آپس لڑائی ہوندی ہے، جیڑا رومال لے گیا وہ جت گیا، جیڑا نہیں لے جا سکیا وہ یار تہاڈے زمیناں دے وچ جھگڑے ہوندے نے، جیڑا زمین لے گیا وہ، جیڑا نہیں لے جا سکیا وہ، اچھی بولو یار، یار بڑی کام دی گل دسن لگا وا، جیڑا زمین لے گیا وہ، جیڑا نہیں لے جا سکیا وہ، تو اتنے لڑائی کادی سی؟ لڑائی صرف ایک سی، یزید کہندا سی میری بیعت کر لو، آپ نے فرمایا میں نے بیعت، یہی لڑائی سی نا۔ یزید نے اپنی گل منوان واسطے پانی بند کر دیتا، بچیاں نو شہید کرتا، ظلم و ستم دی اخیر کر دیتی، پھر بھی امام پاک نو بیعت واسطے راضی نہیں کر سکیا۔ ایتھوں پتہ چلیا یزید ظلم و ستم دی اخیر کر کے بھی ہار گیا وے اور حسین سب کچھ لٹا کے بھی جیت گیا وے۔ یا رسول اللہ، انہاں بدبختاں نے نیزے تے سر پرو کے اونچا کیتا وے تے دیکھن والے پتہ کی کہہ رہے نے، او بھائی جڑا جتدا وے سر بلند ہودا ہی ہوندا وے، اج دیکھو سر اونچا کیدا وے، ارے او حسین دا وے، قیامت تک اونچا ہی رہے گا۔ لیکن آخر چ میں ایک بڑی کم دی گل کہاں گا، ساڈے چ واقعہ کربلا بنا بیان کر کے بس ختم کر دیں گے، لیکن خدا را یہ تے سوچو ایڈی وڈی جڑی قربانی ہوئی یہ تو سبق ہی ملیا، ساڈے واسطے چ درس عبرت کی ہے، سانو کی دسا گیا وے، اور پھر ہر بندہ اپنے اپنے گریبان چ جھانک کے دیکھے کہ میں یہ تے عمل بھی کر رہا کہ نہیں کر رہا۔ پہلا جڑا آپ نے درس دیتا وے وہ اے وے کہ جے تسی حق تے جے تے پھر ڈٹ جاؤ، حق تے جے پھر ڈٹ جاؤ، اور اگر اے دے ڈٹنے چ تانوں شکست بھی ہو جائے تو کامیابی تہاڈے قدم چومے گی جی۔ اے نہیں کہ نماز شروع کیتی ہے کسی نے تانا ماریا تو نمازاں چھڑ دیتیاں، کسی نے کہتا او داڑھی وڈا داڑھی والا جا کے داڑھی منایا، نا 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 نا، تسی نماز پڑھ دے دے حق تے جے، سود چھڈیا وے حق تے جے، اور زنا چھڈیا وے حق تے جے، شراب چھڈیے تے حق تے جے، اس حق تے ڈٹے رہو، پاویں جہو جوی حالات ہن، ثابت قدم رہو گے، فائدہ کی ہوئے گا؟ قرآن کہندا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، فرمایا جس نے کہ اللہ میرا رب ہے اور تے ثابت قدم ہو گیا، فرمایا رب تعالیٰ فرشتے اتار داوے جیڑا دنیا چی انہاں نو جنت دی بشارت عطا کر داوے۔ اس واسطے حق تے ہوو تو پھر ڈاواں ڈول نہیں ہونا، ہرے کیوں ایسا ہو رہا، ہرے کیوں ایسا ہو رہا ہے۔ دوسرا جڑا سبق دیتا وے وہ اے وے حالات کہوے جے بھی ہو جان تے بے صبرا نہیں ہونا، بے صبرا، تھوڑا جا اچھی آواز نہ بول دیو، کیوں نہیں ہونا؟ وہ دی وجہ کی ہے؟ قرآن مجید رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ کنہ دے نال ہے؟ اچھی بولو یار، اللہ تعالیٰ کنہ دے نال ہے؟ تو پھر بے صبریاں کولوں کی لین جاندے جے؟ نہیں سمجھ لگی؟ اور دیکھو ذکر حسین صبر نال کون کر رہا اور بے صبرہ ہو کے کون کر رہا؟
نہیں سمجھ آ رہی قرآن دی اگے دلیل دیا قرآن مجید سے رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وبشر الصابرین خوشخبری سنا دو او نانو جڑا صبر کرنے والے نے بے صبریاں واسطے خوشخبری اونچی بولو یار یا اللہ صبر کرنے والا کیڑا ہے اے کہندے نے میں صبر کرنے والا میں کرنا میں صبر اے کہندا میں صبر کرنے والا اے کہندے نے میں صبر اسی کدھر جائیے رب تعالیٰ نے فرمایا آؤ میں تانوں خود ہی دسیاں میرے نزدیک صبر کرنے والا کیڑا جے اور علماء کرام بیٹھے نے قرآن پاک دی سب تو وڈی افضل تفسیر ہے ہوندی ہے جیڑی قرآن دی تفسیر قرآن جو کیتی جاوے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون فرمایا خوشخبری صبر کرنے والا واسطے وے تے صبر کرنے والا او وے جن تے کوئی مصیبت آوے ہاتھ استعمال نہیں کردا زبان کھول دے نہ شکری نہیں بلکہ زبان کھول کے رب دی حمد و ثنا بیان کردا وے اے کہندا انا للہ و انا الیہ راجعون زبان پر شکوائے رنج و علم لایا نہیں کرتے ارے نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے میاں صاحب نے دیکھو کیسی کہنا چپ کرے تے موتی مل سن صبر کرے تے اونچی بولو یار چپ کرے تے موتی مل سن صبر کرے تے ہیرے پاگلا وانگو رولا پاویں نہیں سمجھ لگی بات اور تیسرا جو آپ نے درس دیا ہے وہ میں سب سنیوں کے سامنے ہاتھ باندھ کر عرض کروں گا خدا را میں غلط ہوں میری جھولی میں ڈال دو اور اگر میں سچا ہوں تو بھائی سب اس پر عمل کرو تیسرا درس کیا دیا ہے حالات کیسے بھی ہو جائیں نماز میں سستی نہیں کرنی نماز میں سستی آواز کم ہو گئی ہے یار نماز میں سستی اور اونچی آواز نماز میں سستی آج نماز نہیں پڑھتے او بھائی تو نماز کیوں نہیں پڑھتا او آفجی ساڑی دشمن داری ہے باہر نکلیں گے خوف ہے کچھ ہو نہ جاوے اس واسطے نہیں جاندے اچھا بھائی تو نماز پڑھن نہیں آندا او آفجی گھر بچے بھوکے بیٹھے نے میں کیویں نماز پڑھا او بابا جی تسی نماز نہیں پڑھ جاندے او حافظ جی گھر بچے بیمار پہ کتنے نماز یاد کر دیجیے اچھا بھئی آپ نماز پڑھنے نہیں آئے او گھر فوتگی لاش پئی ہوئی سی کیویں نماز پڑھن آ جاندے میں نے کہا قیامت کے روز اگر امام حسین کی مثال سامنے رکھی گئی تو کہاں منہ چھپائے گا ارے یہاں دیکھو خوف بھی ہے اور بھوک بھی ہے پیاس بھی ہے اور بیماری بھی ہے اور لاشوں کے ڈھیر لگے ہیں پھر بھی نمازیں ادا ہو رہی ہیں قضا نہیں ہو رہی